السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم نے شروع کی ہے ایک سیریز، اور اس سیریز میں ہم نے تاریخ کے ان بدنام زمانہ برے اشخاص کے بارے میں اور ان کے بایوگرافیز کے بارے میں اور ان کے کارناموں کے بارے میں بتائیں گے، جنہوں نے تاریخ کے صفحے کے اوپر ایک بدنما داغ کو پروان چڑھایا، ایک بدنما داغ بنایا۔ تو ہمارے اس پوری سیریز کا سب سے پہلا ویڈیو ہم جب بنائیں گے تو یہ ہماری پہلی ویڈیو ہے۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو تاریخ کے پنوں میں بھی لے کے جائے گی، آپ محظوظ بھی اس سے ہوں گے، تھوڑا بہت آپ کو تاریخ کا بھی اس میں جھلک ملے گا، اور آپ کو یہ بھی پتہ چلے گا کہ یہ کیسے لوگ تھے اور انہوں نے کون کون سے بدنما کارنامے سر انجام دیے جن کو تاریخ نے برے الفاظ میں یاد کیا۔ تو ہمارے اس سیریز کی پہلی کڑی جو ہے وہ راجہ ہرنام دیو، جو کہ کشمیر کا راجہ رہ چکا تھا، اور اس کی عہد حکومت 2379 قبل مسیح سے لے کر 2346 قبل مسیح تک رہی۔ انگوروں کے باغات پر خصوصی توجہ دینے والے اور فسق و فجور میں غرق اس سیاہ کا راجہ کا عہد بھی عجیب عہد تھا۔ ہر صحن میں شراب کشید کی جاتی، ہر گھر میں جام کھنکتے رہتے، راہ چلتی عورتوں کو اغوا کر کے عشرت کھدے سجائے جاتے۔ غرض یہ کہ شاہی محل کے کونے کونے اور بڑے شہروں کی ہر گلی میں ہنگامہ ہوتا رہتا تھا۔ آخر کار یہی ہنگامے، یہی عیش و عشرت، یہی زناکاریاں، یہی بدکاریاں اس کی زندگی کو ہی نگل گیا۔ اور آپ نے نام سنا ہوگا خاندان پانڈوا کا، جو کہ ایک مشہور خاندان ہے۔ خاندان پانڈوا کی کشمیر پر فرمان روائی کا تقریباً 1000 سالہ عظیم اور طویل عہد، جو راجہ سکھدیو کے زمانے سے تنزلی کا شکار ہو گیا تھا، اور بعد میں آنے والے کچھ راجاؤں جیسے سندمان وغیرہ نے اسے سنبھالنے کی کوشش کی تھی، راجہ ہرنام دیو کے عہد میں بالکل ختم ہو گیا تھا۔ یہ حکمران 2379 قبل مسیح میں کشمیر کے تخت پر متمکن ہوا۔ اس کی تخت نشینی کے ساتھ ہی خاندان پانڈوا کی حکومت کا نقشہ ہی بدل گیا۔ ہر نام دیو نے جور و تعدی کا ایسا بیج بویا جو آگے چل کر اس کے خاندان کی مکمل بے خونی کا باعث بنا۔ عیش و عشرت کی زندگی گزارنے کی شیطانی روش نے اسے دنیا و ما فیہا سے ایسے بے خبر کر دیا کہ ہر وقت شراب کی محفلیں برپا رہتی تھی۔ شراب کشید کرنے کی غرض سے اس نے جا بجا انگوروں کے باغات لگائے۔ ہرنام دیو کے ان کارروائیوں نے عوام کو بھی اس کا اہم مشرب بنا دیا، یعنی کہ عوام بھی اس کے ساتھ شراب نوشی کے نشے میں دھت رہ گئے، اور دھت رہتے تھے ہمیشہ زناکاریوں میں، شراب نوشیوں میں۔ یہ عوام ایسے پاگل رہتے تھے کہ آپ ہر گلی گلی میں، کوچے کوچے اور نگر نگر میں شراب کے گھر کھل گئے تھے۔ ہر صحن میں شراب تیار ہوتی تھی، ہر کمرے میں پی جاتی تھی، اور ہر گلی میں ہنگامہ برپا ہوتا تھا۔ ہر جگہ پر زنا کا ایک نیا اڈا کھل جاتا تھا۔ جن لوگوں کو ناداری کے باعث شراب دستیاب نہ ہوتی تھی، یعنی کہ جو لوگ غریب ہوتے تھے اور جو شراب نہیں پا سکتے تھے، ان کے لیے اس الخبائث کا سرکاری سطح پر اہتمام کیا جاتا تھا۔ آپ بلیو کر سکتے ہیں کہ ایسے لوگ جو طاقت نہیں رکھتے تھے، ان لوگوں کو حکومت شراب فراہم کرتی تھی، یعنی کہ ایسا بچہ بھی نہیں رہ گیا تھا جو کہ اس الخبائث سے بالکل، یعنی کہ اس الخبائث سے بری ہو، یعنی کہ بچے سے لے کر بڑے تک انہوں نے اپنے حکومت میں اپنے رعایا کو، اپنے لوگوں کو شراب نوشی کا عادی بنایا تھا۔ اس زمانے میں شراب قانونی طور پر بالکل جائز پہل تصور کیا جاتا تھا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دوسری بدکاریاں بھی معمول بن گئی اس کے ساتھ، یعنی کہ زناکاری، رنڈے بازی، قمار بازی معمولی مشاغل سمجھے جانے لگے تھے۔ رعایا کی بہو بیٹیاں راجہ کے ہاتھوں خراب ہونے لگی تھی۔ راجہ جو بھی اپنے رعایا کی بیٹیوں کو، جس کے اوپر بھی ہاتھ رکھتا تھا، جس کے بھی پیچھے لگ جاتا تھا، تو اس کے لیے وہ مہیا ہو جاتی تھی آسانی سے، اور ان کے زنا کے اڈے چلتے رہتے تھے۔ راہ چلتی مستورات کو زبردستی پکڑ لینا ایک عام بات تھی، یعنی راہ پر جو عورتیں چلتی تھی اس کے ساتھ زنا کرنا ایک عام بات تھی، صرف پسند کی بات ہوتی تھی۔ آپ کو پسند آئی تو آپ چلے گئے، اور
جو بھی آپ کرنا چاہتے تھے وہ آپ کو سڑکوں پر بھی، راہوں پر بھی، گلیوں پر بھی مہیا ہوتا تھا۔ چونکہ لوگ ہمیشہ حکمران کی تقلید کرتے ہیں، اس لیے عوام نے بھی فر پرزے نکالنے شروع کر دیے۔ عام راستوں کے بیچ اور دن دہاڑے چوراہوں میں زناکاریاں ہوتی، مگر کیا مجال کہ کوئی روکنے یا سمجھانے کی کوشش کرے۔ یہ حشر برپا ہوتے دیکھ کر ایک دن راجا کے ایک غیور وزیر جس کا نام درگا تھا، اس کے رگوں میں غیرت کے خون نے جوش مارا۔ آخرکار وہ خفیہ طور پر کچھ فوج جمع کر کے راجا پر چڑھ آیا۔ ہرنام دیو جیسے مدہوش راجا کو مغلوب کرنا کچھ مشکل کام نہ تھا، کیونکہ وہ ہمیشہ نشے میں دھت رہتا تھا۔ اس لیے وزیر دیکھتے ہی دیکھتے راجا کے وفاداروں کو پسپا کر کے دارالحکومت میں داخل ہو گیا۔ درگا نے محلات شاہی کو جو قہبہ خانے بن چکے تھے جلا کر راکھ کر دیا۔ اس آتش زدگی سے بہت سے ملحقہ علاقے بھی متاثر ہوئے۔ شراب کی رسیا عوام نے خیال کیا کہ درگا نے جان بوجھ کر یہ زیادتی محض انہیں ستانے کو کی ہے، یعنی کہ انہیں تنگ کرنے کو کی ہے۔ بس پھر کیا تھا، ایک کی زبان سے درگا کے خلاف کوئی تلخ بات نکلی تو سب کے سب اٹھ کھڑے ہوئے اور وزیر کی وفادار فوج پر حملہ کر دیا۔ درگا اس حملے میں مارا گیا اور اس کی فوج منتشر ہو گئی۔ درگا ختم ہو گیا تو ظاہر سی بات ہے اس کی فوج بھی ختم ہو گئی، منتشر ہو گئی۔ کوئی ادھر چلا گیا، کوئی ادھر چلا گیا۔ بدی کی سیاہی بدستور غالب رہی اور ہرنام دیو حسب معمول حکومت پر قائم رہا۔ رعایا کی قربانی اور جان پیشانی کی داد دیتے ہوئے اس نے 2 سال کی لگان بالکل معاف کر دیا اور خود پہلے سے بھی زیادہ آزادی کے ساتھ عیش و عشرت اور بدکاری میں محو ہو گیا۔ یعنی کہ وہ تصور کرنے لگا تھا کہ جو خطرہ تھا وہ خطرہ تو ختم ہو گیا، اس لیے پہلے سے زیادہ وہ فحاشی اور اوریانی کی محفلیں سجاتا رہتا تھا۔ ہرنام دیو درگا کی موت کے بعد یہی سمجھنے لگا تھا کہ جو بھی خطرات تھے وہ تمام خطرات ختم ہو گئے اور اس سے وہ بے نیاز بھی ہو گیا تھا۔ لیکن یہاں پہ وہ غلطی کر بیٹھا تھا، کیونکہ اس کا ایک بیٹا تھا جس کا نام رنگو تھا، اور لیکن دوسری طرف یہ مقتول کا بیٹا جو تھا رنگو دن رات اپنے باپ کا انتقام لینے کی تدبیر میں رہتا تھا۔ رنگو ہمیشہ یہ سوچتا رہتا تھا کہ کسی طریقے سے کوئی راستہ ملے کہ میں راجا ہرنام دیو کو کسی طریقے سے ختم کر سکوں اور اپنے باپ کا بدلہ لے سکوں۔ وہ بھی اپنے باپ کی طرح اخلاق باختہ، راجا کی رنگین تباہ اور رعایا کی بے راہ روی کا سخت مخالف تھا۔ آخرکار 2340 قبل مسیح میں شکار کھیلنے کے لیے راجا ہرنام دیو باہر نکل گیا، اور جب یہ پتہ چلا رنگو کو تو رنگو بھی اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ شکار کے لیے چلا گیا، اور شکار پہ چلتے ہوئے راجا ہرنام دیو کو انہوں نے فالو کیا، ان کے پیچھے چلتا گیا۔ غیرت مند رنگو کے ہاتھوں سے آخرکار راجا ہرنام دیو 39 سال تک کشمیر پر حکمرانی کے بعد شکار کے وقت قتل ہو گیا۔ ہرچند کے خاندان پانڈوا کے راجگان کی کشمیر پر حکومت کا طویل عہد راجا سکھدیو، جس کا بنیاد اس نے رکھا تھا 2731 قبل مسیح سے 2687 قبل مسیح تک کے مسلسل تساہل اور عیش کوشی کے باعث مائل بزوال ہو چکا تھا، مگر اس عظیم خاندان کی تباہی اور تنزلی میں جو کسر رہ گئی تھی وہ ہرنام دیو کی سیاہ کاریوں نے پوری کر دی تھی۔ گو کہ ہرنام دیو کے بعد بھی متعدد حکمرانوں نے کشمیر کے تخت پر بیٹھ کر حکومت کا فریضہ انجام دیا، لیکن عام طور پر ہرنام دیو کا عہد خاندان پانڈوا کے اقتدار کی آخری ہج کی شمار کیا جاتا ہے، اور اسی کے خاتمے کے ساتھ خاندان پانڈوا کی طویل دور حکومت اس عیش و عشرت اور بدکاریوں کا نظر ہوتا چلا گیا، اور یوں اسی حکمران ہرنام دیو کا عہد جو تھا اس کے خاندان کا عہد اسی کے خاتمے کے ساتھ ختم ہوتا چلا گیا، جس کی واحد وجہ اس کی بدماشی، بدکرداری، بہیمانہ جنسی ہوس اور خمار پرستی تھی۔ اور یوں اس بادشاہ کو تاریخ نے ایک بدنام زمانہ راجا قرار دے دیا، اور یہ کہانی ہم نے آپ کے ساتھ مختصراً شیئر کی۔ اگر آپ کو اچھی لگی ہو یا اس میں کچھ کمی کوتاہی ہو تو ضرور ہمارے ساتھ کمنٹس میں اپنے خیالات شیئر کریں۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویڈیو۔